اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیں۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف ایک لفظ اس کے پورے معنی کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہیں اور اپنی صفات میں بھی ایک ہیں۔ یہ قرآن کریم کے لفظ صمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس صورت کی ان 4 مختصر آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلا بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، یعنی بھلائی پیدا کرنے والا اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی۔ اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک انتہائی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت نے ان میں سے توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کی بھی حدیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شرک جیسی ان تمام برائیوں سے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔